الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وجادلهم بالقول فليعلمن فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علموا اولادكم وأحسنوا أدبهم أو كما قال سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ہمارے اولاد کے ساتھ بچپن میں پیش آئے ہوئے بعض خوشگوار حالات اور بعض خوشگوار واقعات اور بعض ایسی باتیں جو ہمارے لیے رنج یا تکلیف کا باعث ہے، وہ آج بھی ہمارے ذہن و دماغ میں ایسے ہی تازہ ہے اور عموماً لوگوں کا ذہن و دماغ میں ایسے ہی بیٹھی رہتی ہے، جیسے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کل اور پرسوں کا واقعہ ہے۔ ہم اور آپ اگر اپنے ذہن و دماغ کو گردش دے کر کے ایام طفولیت یعنی بچپنے کے زمانے کی طرف لے کر کے جائیں گے اور تھوڑا سا اپنے بچپنے کے زمانے میں اپنے آپ کو لوٹا کر کے اس وقت کے حالات اور واقعات کو سوچیں اور غور کریں تو ہمارے ذہن و دماغ میں اس وقت کی جو باتیں ہیں وہ ایسی نظر آئیں گی، ایسا محسوس ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ بھی جلدی ہوئی۔ بچپن میں ہم نے کہیں پر کسی سے فائٹ کیا، کسی سے مقابلہ کیا، کسی سے پوزیشن لانے میں ہم نے برتری حاصل کی، اس میں ہمیں کوئی انعام ملا، کہیں اور ہم نے مقابلہ کیا، اس میں کہیں ہمیں سراہا گیا اور ہماری کہیں تعریف کی گئی۔ یہ بات ہمارے ذہن و دماغ میں آج بھی بیٹھی ہوئی ہے کہ فلاں موقع پہ ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ اور اگر کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہو، کسی نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا ہو، خاندان والوں کا رویہ اچھا نہ رہا ہو، بچپن میں ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کے حادثے ہو گئے ہوں، تو آج بھی وہ ہمارے ذہن و دماغ میں ایسے ہی دوڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جلدی ہی کسی نے ہمارے خلاف کی کارروائی کی تھی، اور وہ اگر پورے کر کے نکالنا بھی چاہے انسان تو ذہن و دماغ سے نکلنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ خاص طور سے جو پرائمری کی باتیں ہوتی ہیں اور پرائمری ٹیچر جو معاملہ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، وہ تو ایک دم نفس کا خجل ہوتا ہے، یوں سمجھیے کہ پتھر پر لکھی ہوئی ایک لکیر کی طرف سے ہوتا ہے جو کبھی مٹنے کا نام نہیں لیتا۔ پرائمری کا ٹیچر اگر فراڈ قسم کا ہے، پرائمری کا ٹیچر اگر بچوں کو پیٹتا ہے اور دونوں جنگوں کے بیچ میں رکھ کر کے ان کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، تو بچے کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیچر مرکہ پہل ہے، بچے کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیچر اچھا نہیں ہے، بچے کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیچر بہت سخت قسم کا ہے، اور جا کر کے اپنے دوستوں میں بھی یہی بات نقل کرتے ہیں، اپنے عزیزوں کے درمیان بھی یہی بات نقل کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس کے ذہن و دماغ میں ہمارا تصاف بنا بیٹھ جاتا ہے، بلکہ یہ کہ اس کے عزیز، اس کے والدین، اس کے رشتے داروں کے دلوں میں یہ
बात बैठ जाती है कि इसका टीचर कोई अच्छे मिजाज का इंसान नहीं है, और अगर कोई टीचर उन बच्चों के साथ मेहरबानी का, लुत्फ का, शर्म का, दिललगी का, अच्छाई का मामला करता है तो उसका भी वो असर लेते हैं। सिर्फ वही नहीं असर लेते बल्कि उनके वालिदैन भी असर लेते हैं। और जब उस टीचर से मुलाकात होती है, उस मास्टर से मुलाकात होती है, उस मुअल्लिम से मुलाकात होती है, तो उसका इजहार किए बगैर कोई रह नहीं पाता है और कहते हैं कि आप हमारा बच्चा आपकी बहुत तारीफ करता है, ये हम आपके लिए तोहफा लेकर के आए हैं, या फोन करके उनका शुक्रिया अदा किया जाता है, या उन्हें मैसेज दिया जाता है, अपनी खुशी का इजहार किया जाता है। इससे ये बात समझ में आ रही है और ये बात मालूम हो रही है कि बचपन में जो बात भी पेश आती है और जो वाक़या भी पेश आता है, हाँ वो खुशी का हो या गमी का हो, अच्छा मामला हो या बदसलूकी का कोई मामला कर जाए, उसे मिटाना आसान नहीं होता है। वो ज़हन और दिमाग में ऐसा बैठ जाया करता है कि वो खुलस करके भी निकलने वाला नहीं होता है। अरब के एक मशहूर आलिम है शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल-आरिफी हफिज़हुल्लाह ताला। अब इस वक्त मालूम है बेचारे का क्या हाल है, इनका ही जबरदस्त आलिम है और बहुत ही काम किया है। अब जेल की सलाखों में है या मार दिए गए हैं या फांसी दे दी गई है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। जब से ये बदबख्त बिन सलमान आया है, जिसे मोहम्मद बिन सलमान लोग कहते हैं और हम जैसे लोग इसे बदबख्त बिन सलमान कहते हैं, इस वक्त उलमा का जीना इसने दूभर कर रखा है और कोई भी आलिम कायदे की बात भी नहीं कर सकता है। एक आलिम ने सिर्फ मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पैगाम दे दिया कि औरतों का निकलना, औरतों का तफरीह गाहों में जाना और खुले आम उनका घूमना और बगैर महरम के उनका टहलना और ये अय्याशी, ये उरियानियत, ये फहाशी और ये लड़की गेमिंग और इस तरह की खुराफात बिल्कुल सही नहीं है। जो लोग करते हैं गलत करते हैं, उसको भी उठा करके जेल में डाल दिया गया। अभी ये जल्दी का वाक़या है, दुनिया ने देखा और पढ़ा। बहरहाल एक बहुत ही काबिल आदमी है। ये कहते हैं कि एक मरतबा मैं बच्चों के एक स्कूल में गया, वहाँ छोटे छोटे बच्चे सब पढ़ रहे थे, उनके दरमियान मैं टहल रहा था। इतने में बच्चों का कुछ फंक्शन हुआ, मुझे भी उसमें कुछ बोलने का मौका दिया गया। मैंने उन बच्चों से सवाल किया कि किसी बच्चे को अगर नमाज के ताल्लुक से कोई हदीस याद हो तो जरा कोई बच्चा खड़ा होकर के सुना दे। एक बच्चा खड़ा हुआ और उसने सुनाया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैनर रजुली व बैनल कुफ्रि व शिर्की तर्कुस सलाती, ये आदमी के दरमियान और कुफ्र शिर्क के दरमियान की जो कड़ी है, जो जोड़ने और तोड़ने वाली चीज है, वो नमाज का छोड़ देना है। यानी आदमी नमाज का पाबंद है तो इस्लामी सरहद में है, इस्लाम की हिफाजत में है, इस्लामी क़िले के अंदर है, और अगर नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज की पाबंदी नहीं करता है तो कुफ्र के सरहद में पहुंच जाता है। और खतरा ये है कि ईमान पर खात्मा न होने पाए। ये हदीस उस बच्चे ने सुनाई, कहते हैं कि मुझे बहुत पसंद आई और मैंने उस बच्चे को अपनी जो घड़ी पहने हुए था उठा करके उसे दे दिया, तो पतन उसे हदियतन मैंने पेश कर दिया। खुशी के बारे मैंने इनाम में उसे दिया कि कोई बच्चा पूरी दरगाह में नहीं सुना सका, एक बच्चा ने सुनाया है, इसलिए उसको ये तोहफा दिया जा रहा है। कहते हैं मैं आम तौर पर मामूली घड़ी पहनता हूँ, बहुत कीमती नहीं होती है, आम तौर पर जो लोग इस्तेमाल करते हैं वही मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन उस बच्चे के ऊपर उसका असर क्या हुआ कि उस बच्चे की कद्र कीमत, उस बच्चे के दिल में इल्म दीन की मंजिलत और कद्र कीमत ऐसा बैठ गई कि उसने मेहनत करना शुरू किया। फिर वो हाफिज बना, फिर कुल्लिया शरीयत से, कॉलेज से वो बाकायदा शरीयत से उसने तालिबुल तहसील डिग्री हासिल की। डिग्री हासिल करने के बाद फिर मनसब तलबा में वो फायज हुआ। फिर मैं सऊदी के किसी इलाके में गुजर रहा था, एक बड़ी मस्जिद में मेरा रुकना हुआ, रुक करके मैंने नमाज जो पढ़ी, एक नौजवान ने इमामत की। इमामत करने के बाद वो दौड़ता हुआ आया और मुझसे गले लग गया। मैंने कहा मैंने आपको पहचाना नहीं। उसने कहा मैं आपको पहचान रहा हूँ, मैं वही छोटा सा तालिब इल्म था जब आप मेरे यहाँ स्कूल में आए थे और आपने कहा था किसी बच्चे को अगर नमाज के ताल्लुक से कोई हदीस याद हो तो बच्चा सुनाने की कोशिश करे। मैंने सुनाया था, आपने एक घड़ी मुझे गिफ्ट की थी, एक घड़ी हदीयतन आपने दी थी। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने मेहनत शुरू की। आज मैं फारिग होकर के यहाँ
मुंसलिक कज़ा पर कायम हूँ और यहाँ पर मैं इमामत कर रहा हूँ, इतनी अहमियत उस बच्चे को महसूस हुई। ये हौसला देने का तरीका है, ये आगे बढ़ाने का तरीका है, ये बच्चों को प्रमोट करने का तरीका है, ये उनके मिजाज को परवान चढ़ाने का तरीका है। आज हमारे मुआशरे में ये सब तरीके राय नहीं रह गए हैं, दबाने का तरीका है, हौसला सीखने का तरीका है, लोगों के हौसले को तोड़ने का तरीका, ये हमारे मुआशरे में परवान चढ़ रहा है। और वो यही नहीं बल्कि वो कहते हैं कि मैं जब भी छोटे बच्चों के दरमियान जाता हूँ, उनके स्कूल में जाता हूँ, तो इस तरह से उनको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, उनको हौसला देने की कोशिश करता हूँ, उनके मिजाज को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता हूँ। कहते हैं एक मरतबा मैं एक इलाके में गया था लेक्चर देने के लिए, बादल ऐसा मेरा प्रोग्राम हो रहा था, एक नौजवान आया, बड़ी गर्मजोशी से उसने इस्तेमाल किया और मुलाकात की। मैंने कहा मैं पहचान नहीं सका, उसने कहा मैं आपको पहचानता हूँ, मैं फला प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था, आप मेरे दरमियान उस वक्त आए थे, आपने बड़ी शफकत का मामला किया था, आज भी आप मुझे याद है। यही नहीं बल्कि उसके एक साथी एक मरतबा उससे मिले, शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल-आरिफी हफिज़हुल्लाह तआला से, तो उससे कहने लगे यार आपने मेरे बच्चे पर क्या जादू कर दिया है, कुछ समझ ही में नहीं आता है। उनका छोटा बच्चा उनके साथ था, कहने लगे आपने मेरे बच्चे के ऊपर क्या जादू कर दिया है, मुझे कुछ समझ ही में नहीं आता है। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगे अभी स्कूल में इसके टीचर ने तमाम बच्चों से सवाल किया कि फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं, मुस्तकबिल में आप क्या बनना चाहते हैं। किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं CA बनना चाहता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा किसी ने कोई जवाब दिया। कहते हैं मेरा बच्चा खड़ा हुआ और उसने कहा मैं डॉक्टर अल-आरिफी बनना चाहता हूँ, मैं मोहम्मद अब्दुल रहमान अल-आरिफी बनना चाहता हूँ। कहते हैं आपने कौन सा जादू कर दिया है? कोई जादू नहीं, यही शफकत है, यही प्यार है, यही लाड है, यही दुलार है, यही मोहब्बत भरे अल्फाज है और यही शफकत भरा हाथ है जो बच्चों के सर पे जाता है तो उन्हें ये एहसास होता है कोई प्यार दे रहा है, कोई लाड दे रहा है, कोई दुलार कर रहा है, किसी का साया सर में पड़ा हुआ है। एक बाप अपने बच्चे को लेकर के मजलिस में आता है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, वो बाप सबसे मुलाकात करता है, सबसे मुसाफा करता है, सबसे सलाम करता है। छोटा सा बच्चा उसके साथ होता है, वो भी अपने बाप की नजरानी में सबसे सलाम करके मुसाफा करता है। एक शख्स है जो उससे तगाफुल बरसता है, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं करता है कि बच्चा भी सलाम कर रहा है, कि बच्चा भी हाथ मिलाना चाहता है। दूसरा शख्स है जो अपने मोबाइल में कुछ कर रहा है और हाथ लपका करके मिला दिया, बच्चे की तरफ कोई तवज्जो नहीं की। तीसरा शख्स है जिसने बच्चे के हाथ मिलाते ही गर्म जोशी से इस्तेमाल किया और हाथ झटक करके कहा और शरारती शेर खैरियत से हो, अल्लाह तुम्हें अच्छा रखे। बताइए बच्चे के दिलो दिमाग पे किसका नफ्स सबक करेगा, किसके ज़हनो दिमाग उसके ज़हनो दिमाग पे किसके ताल्लुक से मोहब्बत बैठेगी, किसके ताल्लुक से अच्छी सोच बैठेगी? किसी तीसरे शब्द के ताल्लुक से जिसने उसको अहमियत दी, जिसने उसके हाथ को पकड़ करके थोड़ा सा झकझोर करके उसकी थोड़ी सी तारीफ की और मुस्कुरा करके मुस्कुराहट बिखेर करके उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश की। मुरब्बी अव्वल महदीन इंसानियत शाफ़िए महशर गाज़ी कौसर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों के ताल्लुक में यही रवैया था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ वो लाड करते, वो प्यार करते, वो दुलार करते कि बच्चे आका के गिरवीदा रहते। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई ये छोटे से थे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे जब भी मिलते दुला भरे अल्फाज में इनको खिताब करते। इन्होंने एक बुलबुल पाल रखा था, छोटा सा बुलबुल। बच्चे होते कभी कोई मैना ला के पाल लेता है, कभी कोई तोता ला के पाल लेता है, कभी कोई परिंदा ला करके पाल लेता है। ये एक बुलबुल पाल रखे हुए थे, वो बुलबुल बेचारा मर गया, वो बहुत उदास रहने लगे। जो चीज इंसान पाल के रखता है उससे अजब सा ताल्लुक भी हो जाता है और बच्चों को खास तौर से उनके परिंदे वगैरह से ऐसा ताल्लुक हो जाता है कि उनको आप अलग नहीं कर सकते हैं। ये सूरत हाल कभी कभी हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि इनका बुलबुल मर गया है, आका गुजर रहे हैं, उनको मुखातब करके फरमाते हैं या अबा उमैर मा फ़इलल मुग़ैर, अरे अबू उमैर तुम्हारा बुलबुल क्या हो गया, तुम्हारे बुलबुल को क्या हो गया, तुम्हारा बुलबुल कहाँ चला गया जिससे तुम खेला करते थे। या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज था बच्चों से जिंदगी करना, उन्हें प्यार देना, उन्हें दुलार देना। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रबीबा है, हज़रत अबू सलमा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अबू सलमा इनके पहले शौहर हैं। उनकी वफात के बाद इनकी शादी हज़रत
صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، ازواج مطہرات میں یہ داخل ہوتی ہے، اپنی بچی کو لے کر کے آتی ہے۔ اگر پہلے شوہر میں کوئی بچہ لے کر کے آئے عورت یا کوئی بچی لے کر کے آئے، عربی میں اسے ربیب کہتے ہیں بچے کو، اور بچی کو ربیبہ کہتے ہیں، جو دوسرے کے گود میں جا کر کے پلتی اور پڑھتی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ربیبہ ہے، آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اتنا پیار کرتے ہیں کہ دلہا سے آپ یا زینب کے بجائے یا زوینب کہتے ہیں، اے چھوٹی سی بچی، اے دلہوا، اے پیروا، اے لاڈلے، اے بچے، اس طرح کے الفاظ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بار بار استعمال فرما رہے ہیں۔ بتلائیے جس کا یہ حال ہوگا اس کے تعلق سے بچوں کے دلوں میں کیا اس کے لیے محبت کے جذبات، کیا احساسات نہیں ڈالیں گے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ گزرتے ہیں بچوں سے ملاقات کرتے ہیں، گزرتے ہیں بچوں سے سلام کرتے ہیں، گلی کوچوں سے آقا کا گزر ہوتا ہے، بچوں سے مسکرا کر کے آقا ملتے ہیں۔ آج کوئی گلی کوچے سے گزرتا ہے تو بچوں کو دھکے دیتا ہوا جاتا ہے، آج محلے کے بچے کسی کو ملتے ہیں تو ان کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان کوئی بچہ آ جاتا ہے تو اپنے بچے سے شاید کچھ پیار کیا جاتا ہو، لیکن دوسرے بچے سے پیار اور دلار نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ بچوں کے سر پہ 10 سے شفقت رکھتے ہیں، اور جن کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں اللہ اس پر ان کے سر سے خوشبو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں جا رہی ہوتی ہے۔ نئے عود عنبر نئے محل خشکے ستاری کی وہ خوشبو ذاتی حضرت محبوب باری کی مسافر جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آ جاتی تو پورا دن گزر جاتا، مگر خوشبو نہ جاتی تھی۔ کسی بچے کے سر پہ 10 سے شفقت پھیر کر دیتے تو سب بچوں نے خوشبو سے اسے ممتاز کر دیتے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرے بچوں کے ساتھ یہ ہے، دوسرے کے بچوں نے آقا کے جسم میں ہر پر پیشاب بھی کیا ہے، ایک ایک نہیں 5 بچوں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں ہر میں پیشاب کیا ہے۔ آقا دلار کرتے تھے تبھی تو، آقا کھلاتے تھے تبھی تو، آقا پیار کرتے تھے تبھی تو، آقا گود میں لیتے تھے تبھی تو، آقا انہیں لاڈ اور دلار کرتے تھے تبھی تو۔ یہی نہیں، غزوات سے جب آپ واپس آتے اور لوگ استقبال کے لیے باہر نکلتے، بچے بھی باہر نکلتے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آقا اس کو اپنے سواری پہ بیٹھا لیتے۔ غزوہ موسیٰ سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے ہیں، انصار باہر نکلے، مہاجرین جو رہ گئے تھے وہ باہر نکلے، اور ان کے بچے بھی باہر نکلے استقبال کے لیے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری روکی، یہ نہیں کیا کہ آپ گزرتے ہوئے چلے جائیں، یہ نہیں کیا کہ ہماری فارچونر ہے، ہماری اسکارپیو ہے، ہماری انووا ہے، ہماری لگژری کار ہے، کسی کو ڈانٹتے ہوئے گزرے، کسی کو پھٹکارتے ہوئے گزرے، کسی کو گالی دیتے ہوئے گزرے، کسی کو آنکھ دکھاتے ہوئے گزرے۔ یہ آقا کا طریقہ نہیں ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری روکی اور فرمایا کہ بچوں کو اپنے ساتھ سوار کرو، عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب کو میرے پاس لاؤ۔ آقا نے ان کو اپنے ساتھ سوار کیا۔ اس طرح سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا معاملہ کر رہے ہیں، پیار کا معاملہ کر رہے ہیں، شفقت کا معاملہ کر رہے ہیں۔ مجلس میں بھی آقا کی یہی شان ہے کہ آقا تقریب فرما ہوتے ہیں۔ مجلس میں جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں کوئی اکساتا نہیں، کوئی بوجھت نہیں محسوس کرتا، کسی کو ذرہ برابر اکساہٹ نہیں ہوتی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر کے شاید کسی کو سوال ہو رہا ہو کہ حدیث میں تو آتا ہے کان دائم الفکر متواصل الاعذار، کہ آپ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، آپ ہمیشہ رنجیدہ رہتے تھے۔ یہ فکر آخرت کی فکر ہوتی تھی جو یقیناً ہونی چاہیے، لیکن ملنے جلنے کا جو انداز آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا وہ لوگوں کے دلوں کو موڑ لیتے تھے، حسن خلق سے لوگوں کے دل کو موڑ لیتے تھے، عطا و لطف سے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتے تھے۔ وہ صبر و علم کا عدم دعا کی دشمن جان ہو، نہ اپنے ہاتھ سے مارا کسی انسان نعمت ہو۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی بچہ کیا بور ہوتا، کوئی بڑا بھی نہیں بور ہوتا تھا، کوئی بوڑھا بھی نہیں بور ہوتا تھا، کسی کو اکساہٹ تک نہیں محسوس ہوتی تھی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایک سواری دے دیجیے، میں اس پر سوار ہو کر کے کہیں جانا چاہتا ہوں، جہاد میں نکلنا چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ صحابی پریشان ہو گئے، اونٹنی کا بچہ لے کر کے کیا کروں گا، اسے تو میں خود لے کر کے ڈھونگوں گا، میں تو کہتا ہوں مجھے کوئی سواری چاہیے جس سے سوار ہو کر کے میں جاؤں۔ آقا فرما رہے ہیں
میں آپ کو اڑنی کا بچہ دے رہا ہوں۔ کہنے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اڑنی کا بچہ دے کر کے میں کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا جو اونٹ ہوگا وہ کسی اڑنی ہی کا بچہ ہوگا۔ صحابی بھی ہنسنے لگے، دوسرے حضرات بھی کھلکھلانے لگے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے زندگی کیا کرتے تھے، اس انداز سے لوگوں سے ہنسی اور مذاق کیا کرتے تھے، ان کے انبساط پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر سرور اور مستی پیدا کرنے کے لیے، ان کو فکر سے آزاد کرنے کے لیے، ٹینشن اور غم سے انہیں نکالنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئی اور آ کر کے اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگے۔ کچھ ہو گیا ہوگا، میاں بیوی نے تو سب لگا ہی رہتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن سدا تک نوبت آسانی سے نہیں پہنچانا چاہیے۔ آ کر کے انہوں نے کچھ شکایت کی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب ان کی شکایت پوری ہوئی، آقا نے فرمایا آپ کا وہی شوہر ہے نا جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ اب وہ خاتون چکرا گئی، اس لیے کہ یہ محاورہ ایسے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کی بینائی چلی گئی ہو، جو لوگ اندھے ہو گئے ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے بھی یہی جملہ استعمال کیا ہے۔ جب حضرت یوسف کی جدائی میں روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئی تھی اور وہ اندھے ہو گئے تھے، وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ فرما رہا ہے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی بینائی ان کی چلی گئی۔ یہ محاورہ عربوں میں بھی کچھ نہ کچھ رائج تھا، اس اعتبار سے یہ بات بولی جاتی تھی، یعنی بینائی کسی کی جب چلی جائے تب یہ جملہ استعمال ہوتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون سے فرمایا وہی نا جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے، وہ بیچاری گھبرا کر کے ان کے پاؤں واپس ہوئی اور جا کر کے اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے دیکھنے لگی کہ اب ہو کیا رہا ہے۔ اب ان کے شوہر بھی پریشان ہو گئے، کہنے لگے کیا باز رہا ہے، بار بار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے آپ بھولتی چلی جا رہی ہیں۔ کہنے لگے آپ کا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں تو میں دیکھ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ کہنے لگے رے بھلی معلوم آپ بھی عجیب ہے، کون سا وہ آدمی ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی نہیں ہوتی؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زندگی کی بات کہی ہے، ایک مذاق کی بات کہی ہے۔ ہر انسان کی آنکھوں میں سیاہی سے زیادہ سفیدی ہوتی ہے۔ آقا نے یہی کہنا چاہا ہے، پہرایا آقا نے بدل دیا اور تم نے یہ سمجھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ میں میری آنکھیں چلی گئی اور میں نابینا ہو چکا ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کیا کرتے، بچوں سے کیا کرتے۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے دوری اختیار کر لی۔ انہوں نے کیسر و کسرا کی بیویوں کا حوالہ دیا اور کہنے لگے ان کے یہاں کتنی فراوانی ہے، کتنی آسانی سے وہ رہتی ہے۔ ہمارے یہاں فاقے پہ فاقہ ہے، ہمارے یہاں روزانہ فاقے پہ فاقہ ہے۔ ویسے نبوت میں مہینے مہینے بھر دھواں نہیں اٹھتا ہے، یہ سنت حق بنی ہوئی ہے۔ اب خیبر فتح ہو چکا ہے، مال غنیمت لوگوں کو مل رہا ہے، ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا کہ انہوں نے ویسے نبوت کی قدر نہیں پہچانی اور اپنے آپ کو قیاس کر لیا کیسر و کسرا کی بیویوں پہ لے جا کر کے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے دنوں کے لیے جدائی اختیار کر لی، الگ کمرے میں رہنے لگے۔ عمر فاروق کو پتہ چلا، صدیق اکبر کو معلوم ہوا کہ آقا کچھ ناراض سے ہیں اور لوگوں سے شرارت کیسی اختیار کیے ہوئے ہیں اور ازواج مطہرات سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ عمر فاروق کہتے ہیں میں پہنچا، میں نے سوچا کہ کچھ ایسی باتیں کہو کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب دور ہو، آپ کچھ مسکرائیں، آپ کچھ ہنسیں، آپ کچھ کھلکھلائیں۔ عمر فاروق جیسا انسان جس کے بارے میں آتا ہے ان سے زیادہ جری، ان سے زیادہ بہادر، ان سے زیادہ سخت دل کوئی نہیں تھا۔ لیکن یہ کہنے کی بات ہے، میں نے عمر فاروق کی سیرت سے اس سے پہلے تفصیل سے آپ کے سامنے 5 ہفتے لگاتار روشنی ڈالی تھی۔ یہ صرف کہنے کی بات ہے کہ وہ سخت تھے، جہاں وہ سخت تھے وہیں نرم بھی بہت زیادہ تھے۔ اب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے پہ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ یہاں مکہ میں تھے، قریشی لوگ تھے، ہم لوگ عورتوں پہ غالب رہتے تھے، ہماری عورتیں ہمارے سامنے بلی بنی رہتی تھی، کچھ بول نہیں پاتی تھی۔ ہم مدینہ میں آئے، ہم نے ایسے لوگوں کو پایا جن پر ان کی عورتوں کا غلبہ ہے، یہاں کی عورتیں یہاں کے شوہروں میں راج کر رہی ہیں۔ یہاں آنے کے بعد ہماری بیویاں بھی ایسے ہی بن گئی ہیں، ہم لوگ بھی ڈھیلے بن کر کے رہتے ہیں۔ آپ نے شکایتیں بھی آگے کر دیتی ہیں، اگر کچھ ہوا تو دربار رسالت میں شکایتیں بھی پہنچ جاتی ہیں، آپ کے راس لے لیتے ہیں۔ اب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت عمر نے کچھ اس طرح کی باتیں اور کی، آپ اور مسکرائے، آپ کا غم ہلکا ہوا، آسمان سے آیت آئی، اللہ کے حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو بلایا، آیت سنائی اور فرمایا کہ میرے ساتھ رہنا ہے تو اسی طرح سے رہنا پڑے گا، اور دنیا لینی ہے تو مجھ سے جدائی بھی اختیار کرو، دنیا لے کر کے مگن رہو، جیسے سمے فطرت میں رہتی ہے ایسے تمہیں بھی ملے گا رہنے کے لیے، لیکن میری معیت نہیں ملے گی نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اگر چاہتی ہو کہ دنیا اور آخرت میں میری معیت اور میرا ساتھ نصیب ہو تو ایسے ہی زندگی گزارو۔ سبھی ازواج مطہرات نے آمنا اور صدقنا کہا، اور کہا کہ ماں بھی کے ساتھ رہتے ہیں۔ یا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ تھا، آپ حضور تھے، کھلے مزاج کے انسان تھے، زندگی کیا کرتے تھے لوگوں کو قریب لانے کے لیے، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ بچوں سے خاص طبقت کا معاملہ اب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہتا تھا۔ بچوں سے جیسا معاملہ ہوگا وہ نفس کل حجر ہوگا، بچے اسے دماغ میں نفس کر لیتے ہیں اور مرتے دم سے بھولتے نہیں، اس لیے ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، اچھا رویہ ہونا چاہیے، اچھا معاملہ ہونا چاہیے، اچھا طور طریقہ ہونا چاہیے۔ اب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکرموا اولادکم واحسنوا ادبهم، اپنے بچوں کا اکرام کیا کرو اور انہیں بہتر سے بہتر ادب سکھایا کرو، جیسے زبان ان کے سامنے استعمال ہوگی، جیسی لینگویج استعمال ہوگی، جیسا طور طریقہ ہم اختیار کریں گے، جیسا ہمارا ماحول ہوگا، جیسا ہمارا گھرانہ ہوگا، جیسے ہماری سوسائٹی ہوگی، جیسا ہمارا معاشرہ ہوگا، بچوں کے اوپر خود بخود وہ باتیں اثر انداز ہوتی چلی جائیں گی۔ بچے کی فطرت ایک گیلی مٹی کی طرح سے ہوتی ہے، جسے جدھر چاہو ادھر موڑ سکتے ہو، ادھر کھیل سکتے ہو، لیکن جب وہ بڑا ہو گیا تو پھر اسے موڑا نہیں جا سکتا ہے۔ آج بچوں کے اندر جو خرابیاں ہیں، اخلاقی جو گراوٹ ہے، ان کی زبانیں جو گندی ہے، ان کی لینگویج جو گڑبڑ ہے، اور ان کی زبانیں گالی سے شروع ہوتی ہیں، گالی سے ختم ہوتی ہیں، اور باپ کے سامنے بھی وہ اپنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں کہ ماں اس طرف سے پانی پانی، باپ اس طرف سے پانی پانی۔ اس کی وجہ بچے نہیں ہیں، اس کی وجہ ہمارے بڑے ہیں، اس کی وجہ ہمارے بوڑھے ہیں، 90 سال کے ہو گئے، لوگ اٹھا کر بھی چلتے ہیں، آگے پیچھے سے کھلا رہتا ہے، خبر نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ بیٹھے مجلس میں ماں کی گالی چل رہی ہے، بہن کی گالی چل رہی ہے، بیٹے کی گالی چل رہی ہے، تو بچوں کے اوپر بھی وہی اثر پڑنے والا ہے۔ اس لیے آقا فرما رہے ہیں اکرموا اولادکم واحسنوا ادبهم، اپنے بچوں کا اکرام کیا کرو اور ان کو ادب اچھا سے اچھا سکھایا کرو، جیسا معاملہ آج ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کل کو بڑے ہو کر کے ایسی رویہ، ایسی طرز عمل ان سے دیکھنے کو ملے گا۔ اس لیے بہت زیادہ ان کا خیال اور لحاظ کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چند باتوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سبھی حضرات کو آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔